ویلکم بیک ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میں ہوں انتظار حسین متھرما۔ آج کی ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے تھنگز فال اپارٹ کی جو ٹیکسٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھی جائے گی، تاکہ تھنگز فال اپارٹ کی پوری ٹیکسٹ نہیں بلکہ اس کی جسٹ سمری، تاکہ آپ کو اس کی پوری سٹوری جو ہے وہ سمجھ آ جائے۔ جب آپ کو پوری سٹوری سمجھ آتی ہوتی ہے تو آپ ڈیفینیٹلی اس میں سے جو کویسچن ہوتے ہیں ان کو سالو کر سکتے ہیں۔ وہ کویسچنز آبجیکٹیو بھی ہو سکتے ہیں اور سبجیکٹیو بھی ہو سکتے ہیں۔ تو کسی بھی ورک کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اس کی سمری کو سب سے پہلے انڈرسٹینڈ کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے اس ویڈیو کو جسٹ جو ہے وہ گو تھرو نہیں ہونا، بلکہ ہر پوائنٹ کو غور سے سننا ہے، غور سے دیکھنا ہے۔ تو یہ ٹیکسٹ کو ساتھ دکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی بات اگر سمجھ نہ بھی آ رہی ہو تو کم از کم آپ کے سامنے اسکرین پہ ٹیکسٹ ہو اور آپ اس کو دیکھ کے انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اس کو۔ تھنگز فال اپارٹ کا جو اردو میننگ ہے وہ ہے شیرازہ بکھرنا۔ ناول کا آغاز اوکانکو کے آبائی گاؤں یوموفیا سے ہوتا ہے، جو کہ افریقہ میں واقع ہے۔ اوکانکو ایک پہلوان اور طاقتور انسان ہے۔ وہ اپنے گاؤں کا ایک اہم شخص ہے۔ اس کی 3 بیویاں اور 11 بچے۔ 3 بیویاں ہیں اور اس کے 11 بچے ہیں۔ اوکانکو وہاں بہت پرسکون اور پرامن زندگی گزار رہا ہوتا ہے، لیکن شہر میں انگریزوں کی آمد کے بعد وہی اوکانکو بہت غصیلا اور ضدی نظر آتا ہے۔ اس کا باپ چنوکو ایک ناکام، سست اور نکما شخص ہے۔ وہ لوگوں سے ادھار رقم لے کر کبھی واپس نہیں کرتا۔ وہ اپنا فارغ وقت بانسری بجا کر گزارتا ہے، جبکہ اوکانکو اس کے بالکل برعکس ایک محنتی اور ذمہ دار انسان ہے۔ وہ اپنے خاندان کے اخراجات ایک سبزیوں کے کھیت میں حصہ ڈال کر پورا کرتا ہے۔ یوموفیا گاؤں کی ایک عورت ساتھ والے گاؤں میں قتل ہو جاتی ہے۔ یوموفیا کا جو گاؤں ہوتا ہے اس کے ساتھ والے ایک گاؤں میں عورت قتل ہو جاتی ہے، اور جنگ کے خطرے سے بچنے کے لیے اس گاؤں کے لوگ بطور نقصان پورا کرنے کے لیے مقتولہ کے شوہر کو ایک کنواری لڑکی کا رشتہ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک نوجوان لڑکا کیمفونا اوکانکو کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ کیمفونا اور اوکانکو کا بیٹا نوائے بہت گہرے دوست بن جاتے ہیں۔ 3 سال گزرنے کے بعد گاؤں کے لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ کیمفونا کو بطور انتقام قتل کر دیا جائے۔ گاؤں کے رسم و رواج کے مطابق اوکانکو کو بھی اس تقریب میں حصہ لینا پڑتا ہے۔ نوجوان لڑکے کی موت کے بعد اوکانکو اور نوائے بہت افسردہ ہوتے ہیں۔ ایزینما اوکانکو کی دوسری بیوی اکویفی سے اکلوتی اولاد ہے۔ وہ اس سے بے حد محبت کرتا ہے۔ اکویفی کے 9 بچے 5 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں، اور ایک دن ایک راہبہ بغیر اجازت کے ایزینما کو اٹھا کر تمام رات کسی غار میں لے جاتی ہے۔ اس کی ماں دیوانہ وار اس کو تلاش کرتی ہے، حتیٰ کہ اس کو پا لیتی ہے۔ گاؤں کے ایک بزرگ پادری ایزیڈو کے جنازے کی تقریب میں گاؤں کے تمام لوگ اپنی بندوقوں سے فائرنگ کر کے پادری کی میت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جبکہ لاشعوری طور پر ایزیڈو کا جوان بیٹا اوکانکو کی بندوق کا نشانہ بن جاتا ہے۔ اس جرم کے بدلے اوکانکو کو 7 سال کے لیے گاؤں سے نکال دیا جاتا ہے اور اس کے جانوروں کو مار دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ ایک بات قابل ذکر ہے کہ اس نے ایک قتل کیا ہے، اور اس قتل کے بدلے میں اس کو صرف 7 سال کے لیے گاؤں سے نکال دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک بہت چھوٹی سی سزا محسوس ہو رہی ہے، لیکن یہ آج کے دور میں چھوٹی سزا محسوس ہو رہی ہے۔ اس دور میں یہ بہت بڑی سزا تھی کہ کسی بندے کو اپنے علاقے سے نکال دیا جائے، کیونکہ اس دور میں، اس ٹائم پیریڈ میں کسی دوسرے علاقے میں جا کے، کسی دوسری جگہ پہ جا کے رہنا انتہائی مشکل ہوتا تھا۔ نہ فون تھا، نہ ٹریولنگ تھی، نہ ٹرانسپورٹ تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو وہاں پہ دوسرے علاقے میں جا کے رہنا بالکل مشکل تھا، اور اپنی فیملی سے ٹوٹل کٹ آف رہنا۔ آج کل تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ کسی دوسرے ملک میں بھی رہ رہا ہے تو وہ ڈیلی بیسس پہ اپنی فیملی کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے، تو آج اس وجہ سے یہ سزا جو ہے وہ چھوٹی محسوس ہو رہی ہے۔ اس کا سامان اور گھر جلا دیا جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر اوکانکو کا دوست
اوبریکا بہت پریشان ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اکانکو کو اس جرم کی سزا نہیں بھگتنی چاہیے جو کہ اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا، اور اس کو تسلی دینے اس کی ماں کے گاؤں ایمبانٹا جاتا ہے۔ 7 سال کے عرصے کے بعد جب اکانکو واپس اپنے گاؤں یوموفیا آتا ہے تو اس وقت تک سفید باشندوں کے پادری ہر جگہ آباد ہو چکے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو مالی طور پر کمزور رسم و رواج کے ستائے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی عیسائیت قبول کر چکے ہوتے ہیں۔ مسٹر براؤن جو کہ یوموفیا کا پادری مقرر ہوتا ہے بہت رحم دل اور شفیق ہے، جبکہ اس کی موت کے بعد نیا پادری جیمز اسمتھ بہت سخت مزاج، ظالم اور تعصبی ہوتا ہے۔ ایک روز یوموفیا اسمتھ کے تمام ماسکڈ اسپرٹس ایک بازار میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ وہ سب مسٹر براؤن کے آدمی اینوک کے گھر اور چرچ کو تباہ کر دیتے ہیں۔ مسٹر اسمتھ کی ہدایت پر اینوک کو کچھ دن کے لیے چھپا لیا جاتا ہے، جبکہ اکانکو اور یوفیا کے دوسرے لیڈروں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اکانکو اور اس کے ساتھی اگلی حکمت عملی کے لیے ایک میٹنگ منعقد کرتے ہیں۔ اس اجلاس کی جاسوسی کی ذمہ داری انگریز کمشنر کچھ افریقی افسروں کو سونپتا ہے۔ اکانکو ان افسروں کو پہچان لیتا ہے اور میٹنگ کے اختتام پر ان میں سے ایک کو مارنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، جبکہ دوسرا افسر بھاگ جاتا ہے۔ انگریز انتظامیہ سے ڈر کر کوئی بھی اکانکو کا ساتھ نہیں دیتا، لہذا اکانکو ذلت و رسوائی کی زندگی پر خودکشی کو ترجیح دیتا ہے اور ایک درخت سے پھندا لگا کر خودکشی کر لیتا ہے۔ گاؤں کے لوگ اکانکو کی لاش کو درخت سے نہیں اتارتے کیونکہ وہ خودکشی کرنے کے عمل کو زمین کی دیوی کے خلاف اور اس کی توہین سمجھتے ہیں، لہذا اس کی لاش کو اتارنے اور دفنانے کا کام بھی انگریز کرتے ہیں۔ اس کے آبائی مقام لوگ اس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ تھی ہمارے پاس اس کی مختصر سی سمری۔ اس میں سٹوری جو ہے وہ پوری آپ کے سامنے رکھی گئی ہے۔ تو بیسیکلی دکھایا گیا ہے کہ کیسے جو لوکل آبادی ہوتی ہے، جو وہاں کے لوکل لوگ ہوتے ہیں، ان کے اوپر کیسے ظلم و زیادتی ہوتی ہے جب کوئی بھی دوسری قوم، چاہے وہ انگریز ہے، کوئی دوسری قوم ہے، جب وہ وہاں پہ جا کر آباد ہو جاتے ہیں تو ان کو کیسے نقصان پہنچاتے ہیں، کیسے لوگوں کو ٹارچر کیا جاتا ہے، مینٹلی، فزیکلی، سیکشولی، ہر طریقے سے ان کو جو ہے وہ ٹارچر کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں اس اکانکو بیچارے کے پاس اور کوئی آپشن نہیں بچتا اور ایٹ دی اینڈ اس کو خودکشی کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ خودکشی جو ہے اس میں اس کے جو اپنے ذاتی لوگ ہیں، جو ولیج کے لوگ ہیں، جو اس کے فیملی ممبرز ہیں، جو اس کے دوست و احباب ہیں، ان کا بھی اتنا ہی ہاتھ ہے جتنا کہ دوسرے انگریزوں کا تھا، کیونکہ انہوں نے بھی اس کو سپورٹ نہیں کیا، انہوں نے اس کی مدد نہیں کی، بلکہ اس کو پیچھے ہو گئے، انگریزوں سے ڈر گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو اپنے لوگ تھے وہ بھی اس کے ساتھ نہیں تھے۔ منافقت جس کو ہم عرف عام میں کہتے ہیں، تو یہ بیسیکلی منافقت تھی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔